وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ یا تو یہ کلام حضرت مریم کی والدہ عمران کا ہے جن کا نام ہے حنا، وہ خود کہتی ہیں کہ یہ تو بچی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ بچی اور لڑکی یہ مرد کی طرح بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض مفسرین یہ فرما رہے کہ یہ کلام اتنا جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ فرما رہے، تسلی دے رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور یہ بچی جو تو نے جنم دی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میری حکمت کاملہ سے تو نے اس کو جنم دیا ہے، اور میں نے اس میں ایسی ایسی صلاحیتیں وطیت کی ہے، ایسی ایسی خوبیاں اس میں رکھی ہے تو نہیں جانتی۔ ایک بچی ایسی ہے کہ ہزاروں بچے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اگر وہ لڑکا ہوتا تو اس بچی کا مقابل اور مماثل نہ ہوتا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس کے بعد اب یہ کلام عمران کا ہے، إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس شیطان رجیم سے اللہ تیری پناہ میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی کیا۔ إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول حسن عطا فرمایا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی تربیت اور پرورش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا اور بہترین انتظام فرمایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا نے اس کی کفالت کی ذمہ داری قبول کی۔ روایتوں میں آتا ہے، تفسیری روایت پہ ہیں کہ اس کے بعد جب وہ بچی کچھ بڑی ہوتی ہے، شیخادی کے مرحلے سے آگے بڑھتی ہے، تو بہرحال مسئلہ ہوتا ہے کہ حضرت مریم کو اللہ کے راہ میں وقف کیا ہے، اور ان کی والدہ وہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ مجاورین کے سامنے درخواست رکھی گئی، مجاورین نے ان کی درخواست کو ایکسیپٹ کر دیا، اور وہاں بیت المقدس کے جو ذمہ داران تھے اور جتنے خاص اور لوگ تھے، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام وہ سب کے بڑے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت مریم کے خالو ہیں، رشتے میں کیا ہے؟ خالو۔ بہرحال تو قرآن اندازی ہوتی ہے، وہ قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلتا ہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام قبول فرماتے ہیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا۔ اس کے بعد آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی تربیت پر ان کو قبول کیا۔ وہاں بیت المقدس میں 300 حجرے تھے، ایک حجرہ مخصوص کر لیا گیا وہ چھوٹی سی مریم کے لیے۔ پھر جب مریم سیانی ہوئی، وہ اللہ کی عبادت میں ہمہ وقت مصروف رہتی تھی، اللہ کی عبادت میں اپنا پورا وقت گزارتی تھی، وہ اللہ کی انتہائی عابدہ زاہدہ متقیہ بندی تھی۔ اللہ پاک نے خاص مقام ولایت کو ان کو عطا کیا۔ پھر کہا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس داخل ہوتے ہیں تو حضرت مریم کے پاس دیکھتے ہیں بے موسم کے پھلے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں تاخیر سے پہنچا اور کھانے کے وقت پر میں حاضر نہیں ہوا، اور یہاں نہ کوئی خادم ہے نہ کوئی نوکر ہے، برآخر یہاں بے موسم کے پھل مریم کی خدمت میں پیش کرنے والا، رکھنے والا کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے بطور استجاب کے حضرت مریم سے پوچھا، اَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، یہ مریم یہ بے موسم کے پھل میں دیکھ رہا ہوں، بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، تر و تازہ ہیں، تو یہ پھل بے موسم کی تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا۔ حضرت مریم جواب دیتی ہے، قالت هو من عند اللہ، یہ بے موسم کے پھل میرے پاس میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے، میرے اللہ نے میرے لیے غیب انتظام کیا۔ تو دیکھو میرے بھائیوں، حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، ابھی تو یہ سیانی ہوئی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام صحیح قول کے مطابق وہ نبیہ نہیں تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ نبیہ تھی، لیکن راجح اور صحیح قول کے مطابق وہ نبیہ نہیں تھی۔ ولایت کا ایک اونچا درجہ اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پر کرامت کا ظہور اس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ پاک بے موسم کا پھل ان کو دے رہا ہے، اور پوچھا تو حضرت مریم نے خود کہا، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے غیبی نصب ہوا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور یہ پھل یہاں چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ولی کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور ہوتا ہے، جب ولی آپ کے ہاتھ پر ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پر بھی کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ دوسری پتے کی بات، جب حضرت
زکریا علیہ السلام کو مقام نبوت پر فائز ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کی پارسائی کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت کو ظاہر کر رہا ہے، اور اللہ کے خاص بندوں پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں